بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کا جو سبق ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم، بچاؤ اپنے آپ کو، والحسد، حسد سے، یعنی اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ۔ فإن الحسد، پس بے شک حسد، یأکل، کھا جاتی ہے، حسناتی، نیکیوں کو، یعنی حسد کھا جاتا ہے نیکیوں کو، کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ کھا جاتی ہے ایندھن کو، لکڑیوں کو۔ حسد کیا ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز دیکھے اور یہ خیال آئے کہ یا تو وہ چیز مجھے مل جائے، نہیں تو اس کے پاس بھی نہ رہے، یعنی کسی کے پاس کوئی بھی نعمت دے کر کڑنا، بہت زیادہ برا لگنا کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، کسی نے پیپر دیے، اچھے نمبر آگے، کیوں ہوا ایسے، کسی نے سبق اچھا سنا دی، کیوں سنایا، یعنی کسی کے پاس نعمتیں دیکھ کر جلتے رہنا، اسے حسد کہتے۔ اور جو بندہ حاسد ہوتا ہے، حسد کرنے والا ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اچھے کاموں کو یہ حسد کھا جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھو، آگ اگر جل رہی ہو تو لکڑیاں فوراً جل جاتی ہیں نا، تو نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، ایک لکڑیاں کاٹنے والا انسان تھا، اسے لکڑہارا بولتے ہیں نا۔ وہ جو لکڑہارا تھا جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کر لکڑیاں کاٹتا، دھیان سے آپ سب سنیں، انہیں اپنے کندھوں پر اور پیٹھ پر لا کر بازار میں بیچتا تھا، اور اسے تھوڑی بہت جو آمدنی ہوتی اس پر اس کا گزر بسر ہوتا تھا۔ یہ کام اگرچہ بہت سخت اور تکلیف دہ تھا، مگر جو لکڑیاں کاٹنے والا تھا کبھی اس نے شکوہ نہیں کیا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ اس کے پڑوسی نے بھی یہ کام شروع کر دیا، مگر فرق یہ تھا کہ اس کے پڑوسی کے پاس ایک گدھا تھا، وہ زیادہ لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور اس گدھے کے اوپر رکھ کے لاتا اور فروخت کرتا بازار میں۔ یہ دیکھ کر وہ جو پہلے والا لکڑہارا تھا، لکڑیاں کاٹنے والا تھا، اسے بہت برا لگا، اسے بڑا غصہ آیا، اس کے اندر حسد پیدا ہو گیا۔ وہ سیدھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اپنی پریشانی اس طرح بیان کرنی شروع کر دی کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ میں ایک پیشہ ور لکڑہارا ہوں، یعنی میں شروع سے ہی، یعنی خاندانی ہے، ہم لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لکڑیاں کاٹ کر جب میں اپنی پیٹھ پر لادتا ہوں تو بہت سارے کانٹے بھی مجھے چبھ جاتے ہیں، مجھے بھی پرسکون زندگی جینے کی تمنا ہے۔ برائے کرم جب آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائیں گے تو میری مشکل بھی اللہ کے سامنے رکھیے گا اور میرے لیے گدھے کی درخواست کیجیے گا جس پر میں لکڑیاں اٹھا کر بازار لے جا سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، بات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جو کوہ طور، ایک پہاڑی ہے، وہاں جاتے تھے اور اللہ تعالی سے باتیں کیا کرتے تھے۔ آج بھی وہ پہاڑی ہے، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام تشریف جب لے گئے اور آپ نے اللہ رب العزت سے بات کی تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، یہ بندہ حسد کی آگ میں جل رہا ہے، جب تک وہ خود کو اس مہلک بیماری سے نجات نہیں دلائے گا کبھی بھی چین سے نہیں رہ سکتا۔ اس سے جا کر کہہ دینا کہ وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے، یعنی اسے ضرورت تو ہے یا نہیں، پر اس کے اندر ایک حسد ہے کہ میرے پڑوسی کے پاس گدھا ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے، وزن اٹھانے کے لیے سواری کیوں نہیں ہے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کل اس دوسرے لکڑہارے کا گدھا بیمار ہے، اس سے کہو کہ یہ اپنے پڑوسی کے گدھے کے لیے دعا کرے تاکہ وہ گدھا شفا یاب ہو۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے اور اس کے پڑوسی کا گدھا ٹھیک ہو جاتا ہے تو میں اسے بھی ایک گدھا عطا کروں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اس غریب لکڑہارے سے ساری تفصیل بیان کی تو اس کے اندر نہ اور زیادہ حسد تیز ہو گیا اور کہنے لگا، میں کبھی بھی اپنے پڑوسی کے گدھے کی شفا کے لیے دعا نہیں کروں گا۔ جو کچھ میرے پاس ہے میں اسی پر خوش ہوں، اب مجھے خدا سے کسی گدھے کی کوئی طلب نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، کتنی غلط باتیں شروع کر دی۔ میں تو یہی دعا کروں گا کہ اس کا گدھا کبھی ٹھیک نہ ہو اور یہی میرے لیے بہت ہے۔ تو آپ دیکھو کہ جب انسان کے اندر حسد کی بیماری آتی ہے تو اس کے الفاظ بھی کتنے بدل جاتے ہیں۔ کیا تھا اگر وہ اپنے پڑوسی کے لیے دعا مانگتا، اس کا گدھا ٹھیک ہو جاتا؟ اسے تو اپنا رزق ملنا تھا نا، تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے، پر اسے اتنا برا لگ رہا تھا، اس نے کہا نہ تو میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں بلکہ یہی دعا کروں گا جس حال میں رہے، اور مجھے گدھا ودا کچھ نہیں چاہیے۔ تو یہ کتنی بری بیماری ہے۔ جس انسان کے اندر بھی حسد ہوتا ہے نا، وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا، ہر وقت ایک جلن ہوتی ہے، فلاں اس طرح کیوں ہے، وہ ایسے کپڑے کیوں پہن لیتی ہے، وہ ایسے جوتے کیوں پہنتا ہے، اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، اپنے پاس ہے نہیں، دوسرے کے پاس دیکھ کر برداشت نہیں۔ بہت بری بات ہے اس طرح کی سوچ رکھنا، اس طرح کا ذہن رکھنا۔ آپ میں سے جن جن بچوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے وہ خود اپنے اندر یہ چیز نوٹ کرے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر آپ کو برا لگتا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس بندے سے وہ نعمت چھن جائے اور آپ کو مل جائے، یا آپ کو ملے نہ ملے پر اس کے پاس بھی نہ رہے، تو اسے حسد کہتے ہیں، اور یہ بہت سخت بیماری ہے، یہ انسان کی اچھائیوں کو کھا جاتی ہے۔ آپ دیکھو کہ ایک واقعہ آتا ہے کہ دو مچھلیاں پکڑنے والے مچھلی پکڑ رہے تھے۔ اب ایک بندہ مسلمان تھا اور ایک کافر تھا۔ اب جو کافر تھا وہ جب جال ڈالتا بھر کے مچھلیاں لے آتا، یعنی جب جال ڈالتا پانی کے اندر تو اتنی ساری مچھلیاں نکل آتی۔ اب جو مسلمان تھا، کافر کا تو یہ کنڈیشن تھی کہ وہ جب جال مارتا پانی کے اندر ڈالتا تو مچھلیوں سے بھر کے آتا، اور مسلمان خالی جال لے آتا۔ تو شام تک یہی سلسلہ رہا، یہاں تک کہ کافر کے پاس ڈھیروں مچھلیاں جمع ہو گئے اور مسلمان کے پاس ایک بھی نہیں۔ یہاں تک کہ مغرب سے تھوڑا سا پہلے جب اس نے مچھلیوں کے لیے جال پھینکا پانی کے اندر تو ایک مچھلی آئی۔ اب یہ نہیں کہ وہ پریشان ہوتا، وہ بار بار جب جال ڈالتا تو اسے کافر کہتا، دیکھا میں اپنے بت کا نام لیتا ہوں تو کتنی مچھلیاں آ رہی ہیں اور کتنی کمائی میں کر رہا ہوں، اور تو ہے کہ ایک مچھلی بھی نہیں پکڑ پا رہا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، اگر میں شام تک کوئی بھی نہیں پکڑ سکا کوئی بات نہیں، میرے اللہ کو یہی منظور ہوگا کہ میری قسمت میں نہیں ہوگی۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی تو اس نے جو ہی جال ڈالا تو ایک مچھلی آ گئی۔ اب یہ جس نے ڈھیروں مچھلی کمائی تھی، یہ بھی پکڑی ہوئی تھی، یہ بھی گیا بازار میں فروخت کر کے آ گیا بہت سارے پیسے لے کر، اور جس نے ایک مچھلی پکڑی تھی یہ بازار گیا تو بعض کہتے ہیں اس نے 2 مچھلیاں پکڑی تھی، بعض کہتے ہیں کہ اس نے ایک مچھلی پکڑی، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ سیدھا گھر آیا اور آ کر بیوی سے کہا کہ آج تو بس ایک ہی مچھلی پکڑی ہے، ایسے کرو اس کو گھر میں ہی بنا لو، اسے بھون لو تاکہ ہم کھانا کھا لیں، سے کیا ایک فروخت کرنے جاؤں گا۔ تو بیوی نے جو ہی اسے ذبح کیا، اسے کاٹا، اس کے پیسز کیے، تو کیا دیکھتی ہے کہ 2 اس کے اندر ہیرے ہیں۔ تو اس نے اپنے شوہر کو دکھائے تو اس نے کہا چل ایک رکھ دے، ایک میں بازار لے جاتا ہوں پتہ کرتا ہوں یہ کیا ہے۔ اب یہ اتفاق سے سیدھا صرافہ بازار چلا گیا،
جہاں ہیرے جواہرات کا کاروبار ہوتا تھا، تو اس نے دکھایا، تو ایک صرافہ بازار میں ایک بندے تاجر نے کہا کہ دیکھو یہاں کسی کو مت دکھاؤ، یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ یہ صرف اور صرف بادشاہ وقت خرید سکتا ہے، عام بندہ نہیں خرید سکتا۔ وہ بادشاہ کے گھر کا پتہ پوچھ کر، اس کے محل کا پتہ پوچھ کر وہاں گیا، تو بادشاہ کو دکھایا، تو بادشاہ نے کہا بھی قیمت تو میں بھی اس کی نہیں دے سکتا، بہت قیمتی ہیرا ہے، ہاں میں 100 میں کھڑے اونٹ جو ہے نا وہ بھر کر آپ کو سونے چاندی سے لاد کر بھیجتا ہوں، درہم دینار سے لاد کے بھیجتا ہوں، آپ کی نسلیں بھی کھائیں گی۔ تو یہ گھر لے آیا اور آ کر اس نے یعنی ڈھیر چڑھ گئے اس کے گھر میں مال و دولت کے۔ اب تھوڑے عرصے کے بعد بادشاہ وقت کی بیوی کے پاس وہ ہیرا تھا، تو وہ کسی محفل میں گئی، کسی پارٹی میں گئی، تو کسی نے اسے بتایا کہ آپ کے پاس ملکہ ایک ہی ہیرا ہے، یہ تو 2 ہوتے ہیں۔ وہ گھر آئی، اس نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھو جس بندے نے بھی آپ کو یہ ہیرا دیا تھا اس کو تلاشے، اور اسی کے پاس ہوگا دوسرا ہیرا ہمیں چاہیے۔ بادشاہ وقت نے اعلان کر دیا اور وہ بندہ بادشاہ وقت کے دربار میں گیا، تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو پہلے تو ہم نے بہت کچھ آپ کو دیا، لیکن اب ہمیں اس کا دوسرا بھی ہیرا چاہیے کیونکہ یہ 2 ہوتے ہیں، آپ کے پاس ہوں گے؟ اس نے کہا جی میرے پاس ہے۔ تو بادشاہ نے کہا چلو آدھی حکومت ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ ہمیں وہ ہیرا دے دو۔ سبحان اللہ، آپ دیکھو کہ سارا دن وہ بندہ پانی کے اندر جال مارتا رہا، کتنی گرمی ہوگی، کتنا تھکا ہوگا، کچھ بھی نہیں، خالی جال باہر نکلتا، اللہ کا شکر ادا کرتا کہ تقدیر میں ایسا ہی تھا۔ اور تانے بھی دیے اس نے بت پرست نے، بتوں کی عبادت کرنے والے نے، کہ دیکھ صبح سے اب تک تو کچھ بھی کما نہیں سکا، میں دیکھو جب جال ڈالتا ہوں بت کا نام لیتا ہوں تو کتنی مچھلیاں ہیں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، اگر خالی بھی رہ گیا تو کیا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اور اپنے ساتھ کا تعلق اتنا اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اسے نوازا۔ اصل کیا تھا، اس نے اس کی بہت ساری مچھلیاں دیکھ کر برا نہیں جانا کہ یہ ہے بھی بتوں کی عبادت کرنے والا ہے اور اس کے پاس اتنا کچھ اور میرے پاس کیوں نہیں ہے، اسے بالکل برا نہیں لگا۔ تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی نعمت سے نوازا کہ پہلی دفعہ جب گیا تو اپنے ایریے کا کیا اس ملک کا بڑا تاجر بن گیا، بہت امیر ہو گیا، اور دوبارہ جب دوسرا ہیرا دیا تو کیا ہوا، آدھی بادشاہی مل گئی۔ دیکھو جب انسان اللہ کے انسانوں کے پاس کچھ بھی دیکھتا ہے اسے بالکل برا نہیں لگتا، اسے یہ نہیں کہ کسی کے پاس دیکھ کر خود اپنے پاس کی چیزوں کو گنے اور پھر اللہ پر شکوے شروع کر دے کہ میرے پاس تو ہے نہیں، میں تو اتنی اچھی نماز بھی پڑھتا ہوں، میں اتنی اچھی دعائیں بھی کرتا ہوں، تو میرے پاس تو کچھ نہیں۔ کچھ بھی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جن پر کبھی انسان شکوہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے وہ مل کے رہے گا، چاہے آپ کو اچھا لگے یا برا لگے۔ آپ کی تقدیر آپ کو ملنی ہے، آپ کے پڑوسیوں کی قسمت آپ کو ملنی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی قسمت پہ خوش رہیں۔ اور اسی واقعے سے یہ جو دوسرا واقعہ آپ نے سنا کہ اس بندے کا تعلق اللہ سے بہت زیادہ تھا، اللہ سے تعلق تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی سے کتنی مال و دولت اسے عطا کر دی۔ تو جب انسان کا تعلق اللہ پاک سے ہوتا ہے تو اللہ کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے، تو اپنے بندوں کو سب کچھ دیتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی وہ دعا پڑھا کرتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، روز ہی پڑھتے ہیں، اسے دل سے پڑھا کرو کہ ہمارا تعلق اللہ سے جڑے، اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا تعلق بنے۔ کون سی دعا ہے؟